اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آخرت کے بارے میں غور و فکر کرنا یہ ہر ایک پر ضروری ہے، اور اگر کوئی نہ کر سکے تو کیا کرے۔ اس سلسلے میں فرما رہے ہیں کہ جب کسی شخص کو شیطانی مکر و فریب کا علم نہ ہو سکے اور حقیقت واضح طور پر سامنے نہ آ سکے تو نور علم سے اس میں غور و فکر کرے اور نفس میں پیدا ہونے والے شیطانی مکر و فریب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، اور اگر خود غور و فکر بھی نہ کر سکے تو علماء کرام سے رہنمائی حاصل کرے، مگر گمراہ کن اور دنیا دار علماء سے اس طرح بچے جس طرح شیطان سے بچتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کی طرف وحی بھیجی، دنیا کی محبت کے نشے میں مست عالم کے بارے میں مجھ سے نہ پوچھو، ایسا عالم بندوں کو میری محبت سے دور کرتا ہے، اور ایسے علماء میرے بندوں کو ڈاکوؤں کی طرح لوٹنے والے ہیں۔ لہذا جو دل دنیا کی محبت اور اس کی حرص و ہوس کی وجہ سے کالے ہو جائیں، سیاہ ہو جائیں، وہ معرفت اور نور الہی سے محروم رہتے ہیں، کیونکہ دلوں میں انوار اللہ تعالیٰ کی جانب سے متوجہ ہونے سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ تو جو شخص باری تعالیٰ کی بارگاہ سے پیٹھ پھیرے اور اس کے دشمن کی طرف متوجہ ہو جائے، نیز اللہ تعالیٰ کے غضب کا سبب یعنی دنیاوی خواہشات کا دلدادہ ہو، وہ انوار الہیہ کی تجلی کیسے حاصل کر سکے گا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں کہ ارادت مند سب سے پہلے اچھی طرح علم حاصل کرے اور کسی ایسے عالم کو تلاش کرے جو دنیا سے بے رغبت ہو، اور اگر ایسا عالم نہ ملے تو کم رغبت والے کو تلاش کرے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یحب البصر الناقدہ عند ورود الشبہات والعقل الکامل عند ہجوم الشہوات۔ اس کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ شبہات کے وقت پرکھنے والی نگاہ اور خواہشات کے حملے کے وقت کامل عقل کو پسند فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان دونوں لازم و ملزوم چیزوں کو اکٹھے بیان فرمایا، کیونکہ جس شخص کے پاس خواہشات سے رکھنے والی عقل نہ ہو، اس کے پاس شبہات کو پرکھنے والی نگاہ بھی نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، من قارف ذنبا فارقہ عقل لا یعود الیہ ابدا، یعنی جس شخص نے گناہ کیا اس کی عقل ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاتی ہے۔ مطلب کہ جو گناہ کرتا ہے اس کے پاس عقل ہوتی ہی نہیں ہے۔ ذرا سوچئے کہ انسان کے پاس سعادت مندی حاصل کرنے کے لیے عقل ہے، اور وہ عقل ہے بھی کتنی؟ اب اگر اسے بھی گناہوں میں ضائع کر دیا جائے تو کیا بنے گا؟ تو حدیث پاک کی روشنی میں جو بھی گناہ کرتا ہے، چاہے وہ کسی طرح کا گناہ ہو، حقیقت میں اس کے پاس عقل ہوتی ہی نہیں۔ اعمال کی آفت کا علم، اس دور میں اعمال کی آفتوں کو جاننے کا علم ختم ہو گیا ہے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، امام غزالی کے زمانے میں 700 سال پہلے کی بات ہے کہ اعمال کی آفتوں کو جاننے کا علم ختم ہو گیا ہے۔ لوگ اس علم کو چھوڑ کر خواہشات نفس کی خاطر لوگوں کے درمیان پیش آنے والے جھگڑوں کے مسائل میں مشغول ہو گئے اور اس کا نام فقہ رکھ دیا، اور اعمال کی آفتوں کو جاننے کے علم کو جو کہ علم دین سے ہے، اسے علم کی فہرست سے ہی نکال دیا۔ اب فقہ کا تعلق فقط دنیا داری سے رہ گیا ہے، حالانکہ علم فقہ کا مقصد دلوں کو دنیاوی مشاغل سے دور کر کے دین کی سمجھ کے لیے فارغ کرنا تھا، اور دنیاوی مسائل کو جاننا تو علم دین کا ایک ذریعہ تھا، لیکن لوگوں نے اس ذریعہ کو مقصد بنا لیا۔ حدیث پاک میں ہے، تم اس وقت
تم اس وقت ایسے زمانے میں ہو کہ تم میں جو عمل میں جلدی کرے وہ بہتری پر ہوگا، اور جب کہ عنقریب تم پر ایسا زمانہ آئے گا کہ جو تم میں غور و فکر کرے گا وہی بہتر ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جماعت نے عراقیوں اور شامیوں سے لڑنے میں توقف کیا، کیونکہ ان پر یہ معاملہ مشتبہ ہو گیا تھا، جیسے حضرت سیدنا سعد بن نبی وقاص، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن سیدنا اسامہ بن زید، حضرت سیدنا محمد بن مسلمہ اور دیگر صحابہ کرام۔ یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ ایک جماعت نے عراقیوں اور شامیوں سے لڑنے کا ان کے بارے میں توقف کیا تھا، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے، نہیں بلکہ حضرت علی کے زمانے میں ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ بنے تو ملک شام کے گورنر امیر معاویہ تھے، اور ملک شام کے جب وہ گورنر تھے تو انہوں نے قصاص مانگا حضرت عثمان غنی کا، اور فوج لے کر کے باضابطہ، اور حضرت امیر المومنین شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم چونکہ خلیفہ تھے، اور مدینہ سے پہنچ کر کے عراق پہنچے تھے، بصرہ میں کوفہ کو انہوں نے راجدھانی بنایا تھا۔ عراق کی طرف سے تو حضرت شیر خدا تھے، اور شام کی طرف سے امیر معاویہ تھے، تو کچھ صحابہ کرام تو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ رہے، یہ حق پر ہیں، وہ کہتے تھے عثمان غنی خلیفہ تھے، ان کو مارا گیا، ان کا قصاص چاہیے۔ اور کچھ صحابہ کرام، بلکہ ایک بڑی تعداد صحابہ کرام حضرت علی کے ساتھ تھے، یہ خلیفہ ہیں تو ان کے ساتھ حق ہے، ان کے جھنڈے کے تلے۔ اور ایک بڑی تعداد تھی جو دونوں سے لگ رہے، نہ امیر معاویہ کا ساتھ دیا نہ شیر خدا کا ساتھ دیا، اور ان میں صبح ہو گیا، استباح ہو گیا، حق پر کون یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ اور ان میں چھوٹے موٹے نہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام، حضرت سعد بن ابی وقاص وہ صحابی ہیں جن پر نبی نے اپنے ماں باپ کو قربان کیا، کہا کہ اے سعد تم پر میرے ماں باپ قربان ہو، تیر تم چلاؤ، ایسی ویسی شخصیت تو ہے نہیں، اور ان کو دنیا میں ہی جنتی ہونے کا مژدہ دیا۔ عبداللہ بن عمر بھی انہی لوگوں میں سے ہیں، اسامہ بن زید بھی انہی میں سے ہیں، حضرت محمد بن مسلمہ اور کئی صحابہ کرام۔ کہاں شبہ ہو گیا تو عمل نہیں کیے، شبہ یہ ہو گیا سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ حق پر کون ہے، یہ بھی صحابی رسول ہیں، یہ بھی صحابی رسول ہیں، ان کا مطالبہ صحیح ہے اور ان کا حکومت بھی صحیح ہے، کیا کریں؟ تو کہا دونوں سے الگ رہو، یہ مسئلہ ہی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ شبہ کے وقت توقف نہ کرنے والا شخص اپنی خواہش کی پیروی اور اپنے رائے کو فوقیت دینے والا ہوتا ہے۔ اب جنہوں نے غور کیا، فکر کیا بیٹھ کر کے، اور اجتہاد کیا اپنی رائے سے، کیونکہ حدیث تو تھی نہیں یہاں پر، قرآن کی آیت تو تھی نہیں، اب انہوں نے اجتہاد کیا اور فیصلہ کیا کہ امیر معاویہ حق پر ہیں تو ان کا ساتھ دیا، اور کچھ لوگوں نے فیصلہ کیا علی حق پر ہیں تو ان کا ساتھ دیا، اور کچھ لوگوں نے فیصلہ ہی نہیں کر پائے کہ کون حق پر ہیں تو انہیں ساتھ بھی نہیں دیا کسی کا، سب سے الگ ہو گئے۔ بلکہ حضرت سعد بن وقاص کے بارے میں حدیث پاک میں انہوں نے سنا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جب زمانہ ایسا آ جائے کہ تم فیصلہ ہی نہ کر پاؤ کسی کے ساتھ، تلوار توڑ دینا۔ آپ نے اسی وقت اپنی تلوار کو نکالا اور پتھر پہ پٹک پٹک کے اس کو دو ٹکڑے کر دیا اور پھینک دیا، اور گوشے تنائے میں جا کے بیٹھ گئے، اور کہا کہ نہ میں امیر معاویہ کے ساتھ ہوں نہ علی کے ساتھ ہوں، تحیات ایسے رہے۔ اسی کو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ اشتباہ اگر ہو جائے، شبہ ہو جائے تو اس پر بچنا لازم ہوتا ہے، اگر نہیں بچے گا تو اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والا ہوگا۔ تو جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جب تم دیکھو کہ بخل کی اطاعت کی جائے، خواہش نفس کی پیروی کی جائے، اور ہر رائے دینے والا اپنی رائے کو پسند کرے، تو اس وقت تم اپنی فکر کرو۔ بخل کی پیروی نہیں، بخیلی، ہر آدمی بخیلی کی مانتے کہ کوئی خرچ نہیں کرتا تو یہ بھی نہیں خرچ نہیں، بخل کی اطاعت کی جائے اور اپنے نفس کی پیروی کی جائے۔ اپنے نفس کی پیروی نہیں، شریعت کی پیروی ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں ہر ایک کے پیچھے تھوڑی نماز پڑھ سکتا ہوں، جہاں میرا دل کہے گا میں وہاں نماز پڑھوں گا، یہی شیطانی ہے۔ ارے دل کہے گا تم نہیں، شریعت جو کہے گی وہ مانو۔ دل کیا کہے گا؟ دل تو کہے گا کسی کی بات نہ مانو، تو جہاں شریعت کہے وہاں ماننا ہے۔ تو خواہش نفس کہ جو بھی پیروی کرے گا، اور ہر رائے دینے والا اپنی رائے کو پسند کرے، جو کہہ دے کہ میں رائے دیتا ہوں تو میری رائے ہی صحیح ہو، یہ کیسے صحیح ہوگی؟ رائے وہی صحیح ہوتی ہے جو قرآن کے مطابق ہو، حدیث کے مطابق ہو۔ اگر اپنی رائے دے گا تو اپنی رائے تو کہیں سے صحیح نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا
اس وقت تم اپنی فکر کرو کہ تمہارا ایمان کہاں ہے، جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں جاؤ گے۔ 3 چیزیں فرمایا اللہ کے نبی نے، بخل کی اطاعت کی جائے، نفس کی خواہش کی پیروی کی جائے، اور ہر رائے دینے والا اپنی ہی رائے کو اچھا سمجھے۔ اگر ایسا ہے اور یہ زمانہ آ جائے تو پھر یاد رکھو کہ یہ دنیا میں عذاب آ جائے یا مرنے کے بعد عذاب آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم لوگوں نے جو کچھ پڑھا اور سنا اسے پڑھنے اور سننے سے زیادہ سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور اپنے محبوب کی امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمیں جو بیمار ہونے بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں جو مقروض ہونے بارے قرض سے بخشی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں جو تنگ دست ہیں انہیں خزانۂ غیب سے کشادہ رزق واسع حلال طیب طاہر عطا فرما۔ بالخصوص اسلام النساء بیمار ہیں اور روزہ عرف راضیہ بیمار ہیں، مولا انہیں صحت تامہ کاملہ واجلہ عطا فرما۔ اور غلام دستگیر ایڈمٹ ہیں، مولا انہیں شفا کاملہ واجلہ عطا فرما۔ اور کئی لوگوں نے دعاؤں کی درخواستیں دی ہیں، ایک باورچی ان کی بہن کا آپریشن ہوا، مولا اپنے حبیب کے صدقے میں انہیں بھی صحت تامہ کاملہ واجلہ عطا فرما۔ اور جن لوگوں نے بھی جن جن مقاصد کے لیے دعاؤں کی درخواست کی ہے، اپنے حبیب کے صدقے میں سب کی مرادیں پوری فرما، پریشانیوں کو دور فرما، سب کے امراض کو دور فرما، سب کے قرض کو بار قرض کو اٹھا دے اور سب کی رزق میں وسعت عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔